ہماری آج کی کہانی ضلع بٹھنڈا کے گاؤں بمبیہا کے بارے میں ہے۔ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ بمبیہا کے کچھ مسلمان 1947 کی بجائے 1951 میں پاکستان آئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ تنہا رہ گیا، جب قافلہ دور نکل گیا تو اس پر خوف غالب آ گیا۔ وہ ڈر گیا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس ننھی سی جان کو، اس معصوم بچی کو نہر کی لہروں کے حوالے کیا، پانی کے حوالے کیا اور دوڑتا ہوا قافلے کے ساتھ جا ملا۔ آخرکار محمد یعقوب نے اپنا ہاتھ مروڑا، زور لگایا اور چھڑا کر فصلوں کی طرف بھاگ گئے۔ جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو حملہ آور ان کی والدہ کو اور ان کے والد کو تلواروں سے قتل کر رہے تھے۔ محمد یعقوب کی زخمی چچی نے مشورہ دیا کہ ہم آگے پاکستان کی طرف سفر کرنے کی بجائے واپس بمبیہا گاؤں کی طرف لوٹ چلیں۔ تو انہوں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن ان کے ساتھ آنے والی ایک خوبصورت خوبرو دوشیزہ جس کا تعلق شیخ برادری سے تھا، اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ محمد یعقوب نے بتایا کہ وہ بیچاری کئی سال کے بعد پاکستان آنے میں کامیاب ہوئی۔ ایک ڈیرے پہ لے جا کے ان کو پتاشوں والا پانی پلایا گیا، ان کو امرت چھکایا گیا، ان کو مسلمان سے سکھ بنایا گیا۔ محمد یعقوب کا نام رام سنگھ رکھا گیا۔ السلام علیکم۔ ہجرت ٹی وی کے ناظرین کو ہم آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ناظرین ایک عرصے سے یہ مطالبہ کرتے چلے آ رہے تھے کہ 1947 کی ہجرت کی کہانیوں کو ہم اردو زبان میں پیش کریں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہم جن بزرگوں کے انٹرویوز کرتے تھے وہ سارے پنجابی بولنے والے تھے اور وہ اردو زبان سے واقفیت نہیں رکھتے تھے، یا ان کو اردو زبان بولنے میں بہت زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم ان کہانیوں کو پنجابی زبان میں ہی ریکارڈ کریں اور اپنے چینل دیسی انفوٹینر پر اپلوڈ کریں۔ لیکن اردو بولنے اور سمجھنے والے ناظرین کی درخواست پر اب ہم انہی کہانیوں کو اردو زبان میں پیش کریں گے، تاکہ 1947 کی تقسیم کے نتیجے میں ہونے والی ہجرت کے جملہ حالات کے بارے میں آپ سب واقفیت حاصل کر سکیں۔ ہماری آج کی کہانی، ہماری آج کی ویڈیو ضلع بٹھنڈا کے گاؤں بمبیہا کے بارے میں ہے۔ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ بمبیہا کے کچھ مسلمان 1947 کی بجائے 1951 میں پاکستان آئے۔ محمد یعقوب انہی مسلمانوں میں شامل تھے۔ محمد یعقوب کی عمر 1947 میں کوئی 10 سال کے قریب تھی اور وہ اپنے گاؤں بمبیہا میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بمبیہا گاؤں میں مسلمانوں کے کوئی 26 کے قریب گھر تھے، جن میں 12 گھر جلاہا برادری کے تھے، 12 ہی شیخ برادری کے تھے اور 2 گھر لنگاہ برادری کے تھے۔ لنگاہ برادری ایک وسیع زرعی رقبے کی مالک تھی جو تقریباً 3 مربع پر مشتمل تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گاؤں میں لوہاروں کا کام بھی یہی لنگاہ برادری کرتی تھی۔ مجموعی طور پر سکھوں اور مسلمانوں کے آپسی تعلقات نہایت خوشگوار تھے، کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ تھا۔ مسلمان اس گاؤں میں دوسری بڑی برادری تھے، جبکہ ہندوؤں کا صرف ایک گھر تھا جو آڑت کا کام کرتے تھے۔ 1947 سے پہلے کا ذکر کرتے ہوئے بابا جی نے بتایا کہ اس گاؤں میں ان کا ہم عمر بوٹا سنگھ بھی رہتا تھا۔ بوٹا سنگھ کی پیدائش بھی اسی دن کی تھی جس دن محمد یعقوب پیدا ہوئے۔ بوٹا سنگھ کا والد گنڈو یا گندو بچپن ہی میں فوت ہو گیا تھا اور بوٹا سنگھ ایک یتیم بچے کے طور پر پلا بڑھا۔ اس کی والدہ آنکھوں سے اندھی تھی، اس لیے زیادہ تر بوٹا سنگھ محمد یعقوب کے گھر میں ہی رہتا تھا اور محمد یعقوب کی والدہ اس کو بیٹی کی طرح سے پیار کرتی تھی اور بچپن سے 2 وقت کی روٹی اس کو محمد یعقوب کے گھر سے ملتی تھی۔ محمد یعقوب نے اس گاؤں کے بارے میں ایک اور یاد یہ تازہ کی
کہ اس گاؤں کے پاس سے ایک بہت بڑی نہر گزرتی تھی جس کے کنارے جامن کے درخت تھے، اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے سکھ دوستوں کے ساتھ ان جامن کے درختوں سے جا کے جامن کھایا کرتا تھا، اور دیر تک وہ لوگ وہاں پہ نہر میں نہاتے اور جامن کھاتے، اور واپسی پہ ان کو گھر والوں کی ڈانٹ ٹپٹ کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں 1947 کی تقسیم اور ہجرت کی۔ محمد یعقوب کے بقول پورے پنجاب کی طرح ان کے گاؤں پر بھی حملے شروع ہو گئے، لیکن حملہ کرنے والوں کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے گاؤں کے لوگ نہیں تھے۔ ان کے گاؤں کے لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ نہایت اچھا تھا۔ حملہ کرنے والے لوگ باہر سے آتے تھے، حملہ کرتے تھے تو ان کے گاؤں والے ان کو اپنے گھروں میں پناہ دیتے تھے۔ ان حملوں میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن شیخ برادری کے کچھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو حملہ آوروں کو گاؤں سے باہر مل گئے تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جو لوگ مسلمانوں کو پناہ دیتے تھے ان کے بارے میں محمد یعقوب کا کہنا ہے کہ ان میں ایک لال سنگھ کنگرا سب سے زیادہ اہم تھا، اور ایک اور لال سنگھ کا انہوں نے ذکر کیا جس کا گھر اس لال سنگھ کنگرے کے بالکل ساتھ تھا۔ یہ دونوں مسلمانوں کے خیر خواہ تھے اور ان کو اپنے گھروں میں چھپا لیتے تھے۔ ایک سکھ عورت جس کا نام چاچی کوڑی کے طور پہ انہوں نے ذکر کیا، وہ بھی بہت زیادہ محبت کرنے والی تھی اور بہت زیادہ پیار کرنے والی تھی۔ وہ ان کا خیال رکھتی، ان کو کئی دنوں تک کھانا دیتی اور اپنے گھروں میں چھپا کر رکھتی۔ لیکن سارے لوگ محبت کرنے والے نہیں تھے۔ اسی گاؤں کا ایک شخص لالی نمبردار، جس کا نام یا پورا نام غالباً لال سنگھ تھا، وہ بابا جی محمد یعقوب کے والد چانن سے عداوت رکھتا تھا، اور وجہ عناد یہ تھی کہ لوگ چانن کی کیوں عزت کرتے ہیں، لوگ چانن کی کیوں مانتے ہیں، جبکہ لالی یا لال سنگھ جو نمبردار تھا اس کو اتنی عزت نہیں دیتے۔ اس لال سنگھ نے اپنے ایک ہندو ٹرانسپورٹر دوست کی مدد سے مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بنایا۔ وہ ہندو ٹرانسپورٹر ایک بس کے ساتھ بمبیہا گاؤں میں پہنچا اور اعلان کیا گیا کہ جو مسلمان پاکستان کی طرف جانا چاہتے ہیں یہ بس ان لوگوں کے لیے ہے۔ وہ اپنا تمام سامان اس بس میں لاد دیں اور یہ بس جس طرف جائے گی اس کے پیچھے پیچھے پیدل چلتے ہوئے فلاں گاؤں میں آ جائیں۔ گاؤں کے مسلمانوں نے، سادہ لو مسلمانوں نے، معصوم مسلمانوں نے اس کے کہنے پر اپنا قیمتی سامان اس بس میں لاد دیا۔ بس گاؤں سے روانہ ہو گئی۔ دوپہر کے وقت بمبیہا گاؤں کے مسلمان بھی گاؤں سے نکل پڑے۔ گاؤں کے ساتھ ایک بڑی نہر گزرتی تھی جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ وہاں پہنچ کر ایک دل خراش واقعہ پیش آیا۔ محمد یعقوب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی 3 سالہ بہن کو اٹھا رکھا تھا جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے بار بار رو رہی تھی، بلک رہی تھی۔ شیخ برادری کی عورتوں نے اس پہ اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے رونے کی آوازیں سن کر حملہ آور ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے اور نتیجے میں ہم سب لوگ مارے جائیں گے، تو یا تو اس کو یہاں پھینک دو یا ہم سے اپنی راہیں جدا کر لو۔ محمد یعقوب کی بڑی بہن نے اس 3 سالہ بچی کو پکڑا اور نہر میں پھینک دیا۔ 10 سالہ محمد یعقوب اس منظر کو برداشت نہ کر سکے، اپنی بہن کے ڈوبنے کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے اس کے پیچھے نہر میں چھلانگ لگائی اور بچی کو زندہ سلامت باہر نکال لائے، لیکن قافلے والوں کی ہدایت تھی کہ بچی کے ساتھ کوئی شخص قافلے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ بچی رو رہی تھی۔ 10 سال کا محمد یعقوب اپنی 3 سالہ بہن کو اٹھائے نہر کنارے کھڑا تھا۔ وہ اس کشمکش میں تھا کہ بہن کو بچائے یا اپنی جان بچائے۔ آخر اسی کشمکش میں آدھا گھنٹہ بیت گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ تنہا رہ گیا، جب قافلہ دور نکل گیا تو اس پر خوف غالب آ گیا۔ وہ ڈر گیا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس ننھی سی جان کو، اس معصوم بچی کو نہر
کی لہروں کے حوالے کیا، پانی کے حوالے کیا اور دوڑتا ہوا قافلے کے ساتھ جا ملا۔ ابھی یہ قافلہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ پیچھے سے لالی نمبردار نے ارد گرد کے گاؤں دیہات کے حملہ آوروں کو اطلاع کر دی کہ بمبیا گاؤں کے مسلمان جا رہے ہیں، تمہارے لیے سنہری موقع ہے کہ ان پر حملہ کر دو۔ بابا جی بتاتے ہیں کہ جس وقت حملہ ہوا ان کے والد نے ان کا ایک ہاتھ تھام رکھا تھا، دوسرے ہاتھ میں ان کے چھوٹے بھائی کا ہاتھ تھا۔ ان کے والد کے سر پہ ایک گٹھڑی تھی جس میں 5 کلو چاندی اور 1 کلو سونا تھا۔ محمد یعقوب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑ دو، میں بھاگنا چاہتا ہوں، لیکن ان کے والد ان کا ہاتھ چھوڑنے پہ آمادہ نہ تھے۔ آخرکار محمد یعقوب نے اپنا ہاتھ مروڑا، زور لگایا اور چھڑا کر فصلوں کی طرف بھاگ گئے۔ جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو حملہ آور ان کی والدہ کو اور ان کے والد کو تلواروں سے قتل کر رہے تھے، ان کی گردن ان کے تن سے جدا کر رہے تھے۔ محمد یعقوب نے فصلوں میں چھپنے سے پہلے یہ دل خراش اور دردناک منظر دیکھا۔ وہ فصلوں میں چھپ گئے، روتے رہے لیکن اپنی سسکیوں کو دباتے رہے تاکہ حملہ آور ان کی موجودگی سے، ان کے اصل نشان سے واقفیت حاصل نہ کر سکے۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا، جب حملہ آور وہاں سے چلے گئے تو محمد یعقوب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ فصلوں سے ارد گرد کے خفیہ مقامات سے کچھ اور بچے کھچے مسلمان بھی اس خالی میدان میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ اس موقع پر محمد یعقوب کی زخمی چچی نے مشورہ دیا کہ ہم آگے پاکستان کی طرف سفر کرنے کی بجائے واپس بمبیا گاؤں کی طرف لوٹ چلیں۔ رات ہو چکی تھی۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے واپس اپنے گاؤں کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ ساری رات چلتے رہے۔ صبح کی روشنی پھیلی تو وہ اپنے گاؤں سے کچھ ہی دوری پر تھے۔ جب روشنی پھیل گئی تو ارد گرد کے دیہات کے سکھوں نے جو اپنے اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، انہوں نے بچے کھچے ان مسلمانوں کو دیکھا۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے راستے میں حائل ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہاری ولدیت کیا ہے، تم کس گاؤں کے رہنے والے ہو؟ تو محمد یعقوب نے اپنے بارے میں بتایا اور باقی ماندہ مسلمانوں کے بارے میں بتایا کہ ہم فلاں گاؤں کے رہنے والے ہیں، میں چانن کا بیٹا ہوں، میرا نام محمد یعقوب ہے، یہ فلاں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری چچی ہے۔ تو انہوں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن ان کے ساتھ آنے والی ایک خوبصورت خوبرو دوشیزہ جس کا تعلق شیخ برادری سے تھا، اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ محمد یعقوب نے بتایا کہ وہ بیچاری کئی سال کے بعد پاکستان آنے میں کامیاب ہوئی۔ جب وہ پاکستان پہنچی تو اس سے پہلے اس کے کئی بچے ہو چکے تھے۔ نہ جانے وہ کن حالات سے گزری ہوگی، لیکن ایک دفعہ پھر بمبیا گاؤں کے لوگوں کی تعریف کرنی ہوگی۔ جیسے ہی ان کو خبر ملی کہ ان کے گاؤں کے مسلمان واپس بمبیا میں آ رہے ہیں تو وہ آگے سے دوڑے چلے آئے۔ کسی کے ہاتھ میں دودھ تھا تو کسی کے ہاتھ میں روٹی۔ انہوں نے گرم جوشی سے ان بچے کھچے مسلمانوں کو خوش آمدید کہا، بحفاظت ان کو اپنے گاؤں میں لے گئے، ان کو رہائش فراہم کی، ان کی حفاظت کی، لیکن اس کے بدلے محمد یعقوب کے بقول ان کو سکھ مذہب اختیار کرنا پڑا۔ ایک ڈیرے پہ لے جا کے ان کو پتاشوں والا پانی پلایا گیا، ان کو امرت چھکایا گیا، ان کو مسلمان سے سکھ بنایا گیا۔ محمد یعقوب کا نام رام سنگھ رکھا گیا۔ اسی طریقے سے باقی مسلمانوں کے نام بھی بدل کے سکھوں والے رکھ دیے گئے۔ ان میں لڑکیوں، لڑکوں، بڑی عمر کے لوگوں سب کے نام بدلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد محمد یعقوب کی وہ زخمی چچی جو حملے میں زخمی ہو گئی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ یہاں پر ایک دکھ والی بات یہ ہے
کہ اس کو مسلمانوں کے رسم و رواج کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق دفن نہیں کیا گیا بلکہ جلا دیا گیا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں تھا۔ محمد یعقوب نے یہاں پر ایک اور واقعے کا ذکر بھی کیا، جس میں ایک دوسرے گاؤں کے بندے نے آ کے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس کو شک تھا کہ یہ مسلمان ہے، تو محمد یعقوب نے بتایا کہ میں نے کہا میرا نام رام سنگھ ہے، تو جس کے بعد وہ بندہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن محمد یعقوب کے بقول زیادہ دن وہ سکھ مذہب میں نہیں رہے، انہوں نے واپس مسلمانوں والے نام اختیار کر لیے اور واپس اسلام میں داخل ہو گئے۔ جیسی امن کا زمانہ میسر آیا، جیسی ان کو سکون میسر آیا، وہ واپس سے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے اور اپنے مسلمانوں والے نام سے پکارے جانے لگے۔ 4 سال تک انہوں نے وہاں پہ رہائش رکھی۔ محمد یعقوب نے بتایا کہ ان کی زمینوں پر ایک وقت میں لاہور سے جانے والے سکھ مہاجروں نے قبضہ کر لیا اور اس پر کاشتکاری شروع کر دی، لیکن گاؤں کے لوگوں نے اس موقع پر بھی محمد یعقوب اور ان کے خاندان کی مدد کی اور اس زرعی زمین کو واگزار کرا کے ان کے حوالے کروایا۔ یوں یہ 4 سال تک وہاں رہے۔ اس دوران یہ وہاں کی شادی، غمی، خوشی میں شامل ہوتے رہے اور باقاعدہ سے اس معاشرے کا حصہ بن گئے۔ 4 سال وہاں رہنے کے بعد ایک دن محمد یعقوب کے چچا قریبی شہر ملیر کوٹلا گئے۔ ملیر کوٹلا مسلمانوں کی وہ ریاست ہے جس میں 1947 میں بھی مسلمانوں کو کچھ نہیں کہا گیا اور وہاں کے مسلمان امن سے بیٹھے رہے۔ ملیر کوٹلا میں جانے کے بعد محمد یعقوب کے چچا کو یہ احساس ہوا کہ ان کا اکیلے اس گاؤں میں بمبیا میں رہنا ٹھیک نہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کی طرح یا مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کی طرح ان کو بھی پاکستان چلے جانا چاہیے۔ واپس آ کر انہوں نے اس بات کا ذکر گاؤں کے نمبردار چنن سنگھ سے کیا۔ چنن سنگھ نے کہا کہ کیا تم پاکستان جانا چاہتے ہو؟ کیا تم واقعی پاکستان جانا چاہتے ہو؟ تو محمد یعقوب کے چچا نے کہا کہ ہاں، ہم واقعی پاکستان جانا چاہتے ہیں اور مزید بمبیا میں نہیں رکنا چاہتے۔ اس موقع پر چنن سنگھ نے گاؤں میں اعلان کروایا کیونکہ گاؤں کے تمام مسلمان پاکستان جانا چاہتے ہیں تو کل ان کا سامان فروخت کیا جائے گا، جس میں مال مویشی بھی ہیں اور گھروں کا قیمتی سامان بھی۔ محمد یعقوب نے بتایا کہ ان کا تمام سامان، مال مویشی، ان کا غلہ گاؤں کے لوگوں نے پیسے دے کر خریدا۔ ایک مرتبہ پھر ہمیں بمبیا گاؤں کے لوگوں کی تعریف کرنی پڑے گی کہ انہوں نے اس موقع پر بھی اس سامان کو مفت میں نہیں رکھا بلکہ خریدا اور اس کے بدلے نقدی مسلمانوں کے حوالے کی۔ تمام سامان فروخت ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو بحفاظت ملیر کوٹلا پہنچایا گیا۔ کچھ دن یہ مسلمان ملیر کوٹلا میں رہے اور اس کے بعد بذریعہ ٹرانسپورٹ یہ پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستان پہنچنے کے بعد محمد یعقوب کے بقول ان کو ڈیرہ غازی خان میں زرعی زمین الاٹ ہوئی، جو ان کے بڑے بھائی نے جو پڑھا لکھا تھا اس نے فروخت کر دی اور تمام پیسے ضائع کر دیے۔ آج کل محمد یعقوب لاہور میں مقیم ہیں اور امن سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ 1947 کی یہ ہجرت کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے گا تاکہ 1947 کی ہجرت کے بارے میں معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔